सरबराह बन जाऊंगा, मैं सरपरस्त बन जाऊंगा, कहा गया और देखो ये एक सारा अफरा तफरी हो जाएगी और मैं दोबारा मुल्क की बागडोर संभाल लूँगा। साथ ही एस्टेब्लिशमेंट भी वो डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है कि मुझे एक तरफ तो कहता है, पहले इसने जब उन्होंने कहा हम न्यूट्रल हैं तो ये कहता है कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, फिर कहा कि ये मीर सादिक है, ये मीर जाफर है। अभी कल की अगर आपने उसके बयान वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पढ़ी हो, देखी हो, तो उसने कहा कि नहीं आप न्यूट्रल हो जाएं। फौज को कहा न्यूट्रल है, जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल, तभी कहते हैं न्यूट्रल हो जाओ, यानी जानवर हो जाओ। अभी तक तो ये जानवर कर रहा था ना, अभी कहते हैं नहीं न्यूट्रल हो जाओ। और उसी एक ही सांस में फिर कहते हैं कि देखो ना आप क्या कर रहे हो, खुदा के लिए मुल्क को बचाओ, साथ ये भी दावत दे रहा है। तो ऐसे सियासतदान से हम क्या तवक्को रखें, जो सुबह एक बात करता है शाम को दूसरी बात। साथ सही है कि नौजवान तबका ये जो इसने अमेरिका के खिलाफ नारा लगाया, तो उन्होंने कहा कि ओह जी ये तो बड़ा एक दलेर बंदा है, अमेरिका को ललकारा है इसने। फिर फौज के खिलाफ जब बात की तो ओह देखो जी ये तो इससे बड़ा अच्छा बंदा कोई और है नहीं। हालांकि ये चाहता भी है, अभी अमेरिका के साथ तो फिर उसने कहा कि वो बात छोड़ो, वो खत वाली बात छोड़ो, भी बात करो। इसी तरीके से इसने जो कसीदे पढ़े बाजवा के कि इससे अच्छा फौजी जर्नैल अभी तक आया नहीं है पाकिस्तान में, ये तो जमहूरियत पसंद है। अभी कहता है कि उसने मेरा बेड़ा गर्क किया, क्योंकि इसकी बात नहीं मानी। इसने तो उसको कहा कि आप ताउम्र आर्मी चीफ बने मत, लेकिन इन लोगों को जेलों में डालो। तो एक मुल्क तरीका होता है उसको चलाने का, ये तरीका तो हमने पहले कभी नहीं देखा। सियासत में मेरी भी काफ़ी उम्र हो गई है, कभी हमने ऐसे सियासतदान को नहीं देखा कि सुबह एक बात और शाम को दूसरी बात। तो इसलिए हमें अपना एक रास्ता बनाना चाहिए इसमें, और लोगों को बताना चाहिए कि भाई ठीक है, महंगाई हम भी मानते हैं महंगाई है, हम भी मानते हैं कि रोज़गार के मौके बहुत कम हैं, ये चीज़ें हैं, लेकिन इसको ठीक करने के लिए भी कुछ वक्त तो हो, ताकि ये सिलसिला अपने एक ठहराव इसमें पैदा हो और सही सिमत में ये चले। अभी महंगाई रहनी है, मैं नहीं समझता हूँ कि इतने जल्दी महंगाई ख़त्म होगी, लेकिन अगर ये इलेक्शन जब भी हो, अब हो 6-7-8 महीने बाद हो, हमें अपना कम से कम एक अगर तंजीमी सतह पे हम आगे बढ़ सकें और लोगों को दावत दें कि देखें इन्होंने तो मुल्क का इमरान खान ने तो कबाड़ा कर दिया, ठीक है, एक लहर थी उसकी, ये लहर ज़्यादा वक्त रहनी नहीं है, नीचे आएगी, ज़रूर आएगी, इसको बरकरार नहीं रख सकता, क्योंकि इतने झूठ बोलनी है उसने, उसका भी एक हद होती है, झूठ की भी एक हद होती है कि आज एक बात की कल दूसरी बात की, कितनी बातें करेगा। आखिरकार लोगों को भी इसका पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। बुनियादी मकसद आसान जवाब ये है कि भाई आपने 4 सालों में अपना कोई कारनामा बताओ। चलो ये दूसरे जो भी हैं आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये करप्ट है, वो है, वो अपनी जगह, लेकिन कम से कम मुल्क को एक तरक्की के राह पे तो गामजन किया ना। ये आपका मोटरवे बना दिया, लोगों को इतनी आसानी हो गई कि एक सवा घंटे में यहाँ से एबटाबाद से इस्लामाबाद आदमी पहुँच जाता है। ये बताए हमें कि इन 4 सालों में इसने क्या किया, कोई कारनामा तो बताए ना। 4 साल इसने ज़ाया कर दिए मुल्क के। 3 तो वजीर ख़जाना इससे तब्दील किए। पंजाब में कहता है कि ये है, वो ऐसे आदमी को बैठाया कि जो
اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ دن ہے یہ رات ہے، بس جو بھی ادھر سے اشارہ ملتا تھا بس اسی کے مطابق کام ہے. وہاں پر 7-8 تو آئی جی بدلے، 5-6 چیف سیکرٹری بدلے. تو ایسے تو ملک نہیں چلتا نا کہ بس آپ کو ایک آدمی پسند نہیں ہے اس کو ہٹا دو دوسرے کو لگاؤ. ملک ایک طریقہ ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کو چلانے کی ضرورت ہے. وسائل جو ہیں اس کو صحیح سمت میں اور صحیح جگہ پہ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے توڑنا یہ کہاں کی دانشمندی ہے؟ اب دوبارہ جب وہ کیا تو اس کی شرائط زیادہ. ایک آدمی کے ساتھ آپ لین دین کرتے ہیں، وہ آپ اس کے ساتھ وہ کر جاتے ہیں، کوئی گڑبڑ کر جاتے ہیں، کل آپ کے ساتھ تو ایسے آسانی سے لین دین نہیں کرے گا نا. تو اب یہ دوبارہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ کیا بڑے مشکل سے کیا ہے، وہ اب بھی اس طریقے سے اعتماد نہیں کرنے کے یہ جو ابھی یہ سلسلہ ہوا ہے. حالانکہ اس میں سیلاب بھی آ گیا، اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوا، بہت نقصان ہوا. اس سے پہلے کووڈ تھے، پھر یہ ابھی سیلاب کی وجہ سے بہت نقصان ہوا. تو کوشش یہی ہے کہ اس کو ابھی آگے چلانے کی ضرورت ہے. اس وقت سب کو مل بیٹھ کے معیشت کو پہ زور دینے چاہیے. یہ جو الیکشن کراؤ اور یہ جو روزانہ اس کے وہ ہیں نعرے ہیں، اس کو چھوڑ کے کم از کم یہ کر دے کہ ملک کو اگر ضرورت ہے اب تو کہ معیشت کو بہتری کی طرف لے جائیں اور عوام کو سہولت ملے. یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے، اس کے لیے اس کو آگے بڑھانا ہے. تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک طبقہ ایسا ہے کہ اس کو آپ جو بھی بات کریں وہ اس کو وہ آخر میں وہ کیا کہ نہیں عمران خان، وہی بات ہے کہ بھینس کے آگے بین بجائے. تو یہ والی بات ہے کہ بھئی بین ان کے سامنے بجاؤ ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن اور جو سمجھدار طبقہ ہے ان کے ساتھ یہ بات کرنے کی ضرورت ہے. جگہ جگہ حجرے میں جہاں پر بھی ہوں یہ محفلوں میں کہ جی ہم نے اس ملک کو ایسے اس پہ لے کے جانا ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اور اس کے لیے ہم لوگوں کو دعوت دیں کہ قومی وطن پارٹی میں شامل ہوں تاکہ ہم یہاں پر ایبٹ آباد میں ایک اپنی جگہ ایک بنا سکیں. تو اس لیے ہم نے یہ کوہستان کی میٹنگ بھی اس لیے بلائی تھی. وہاں سے تحصیل کا ایک ناظم بھی ہمارا ہے اور اچھی بڑی وہاں پر ہماری وہ ہے. تو ہم نے کہا کہ ان کے ساتھ بات کر کے آئندہ الیکشن کے لیے ایک سلسلہ شروع کریں. اسی طریقے سے ایبٹ آباد اور مسیرا یہاں پر صحیح ہے کہ پہلے نون کا ایک وہ تھا، ابھی تحریک انصاف کا وہ آ گیا ہے، ایک دور آ گیا ہے. لیکن جب انہوں نے کچھ نہیں کیا تو کم از کم اور پارٹیوں کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے تاکہ ہم آپ کو وہ کر سکیں. یہاں پر جب ہم حکومت میں تھے تو یہ بورڈ کا مسئلہ جو ہے یہ ہم نے یہاں پر کیا، جو کہ ابھی یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. احمد نواز خان نے اس پہ بڑا ایک سخت موقف لیا. اور ایسے بہت سے کام ہیں جو کہ یہاں پر ہم نے تو ایبٹ آباد کو اور ہزارہ کو بہت اہمیت دی. بلکہ بہت سے بڑوں کو یاد ہوگا کہ ایک پورا یہ اسمبلی کا بجٹ سیشن یہاں پر کرایا، 1 مہینہ پورا ہمیں سب ادھر بیٹھے ہوئے تھے 1 مہینہ. تو بنیادی ہمارا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ایک صوبے کے وسائل ہیں ان کو برابری کی بنیاد پر ہر ایک علاقے کو اپنا حق ملنا چاہیے. یہ ہمارا بنیادی وہ ہے. یہ ابھی جو صوبائی حکومت ہے وہ تو لگے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں حق نہیں مل رہا مرکز سے اور یہ ہے اور ہم دھرنا دیں گے. بھائی یہ 6 مہینے ہو گئے ہیں، اس سے پہلے تو آپ کی حکومت تھی. یہ ہمیں اعداد و شمار بتاؤ کہ عمران خان نے آپ کو اپنا حق دیا ہے. اس وقت آپ بول نہیں سکتے تھے. ابھی اس کے اکسانے پہ یہ ابھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں حق نہیں مل رہا. حق کیوں نہیں مل رہا؟ اعداد و شمار بتائیں.
ان کے پاس تو ابھی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تنخواہ لوگوں کے جو گورنمنٹ سروینٹ ہیں ان کی تنخواہیں دیں. تو یہ آپ کی کیا خدمت کریں گے ابھی؟ یہ چیزا ابھی اس لیے یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے کہ چلے جان چھڑاؤ. اور ہم نے یہ کیا انہوں نے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ یہ ہزارہ میں یا اقتباد میں انہوں نے کوئی ایسے قابل ذکر کارروائی کی ہو. تو اس بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے میٹنگز شروع ہو جائیں تو اس سے لوگوں کی توجہ بھی اس طرف ہوگی. اور میں تو چاہتا تھا کہ آج پریس کلب بھی جاؤں، لیکن وہ ٹائم ہوتا تو ادھر پریس یہاں پر ان سے بھی یہ بات چیت کروں گا. اور بنیادی آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ.